ماشاءاللہ شریف برادران اور پی ڈی ایم کے جتنے اکابرین تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے آئین سے اپنے آپ کو جس طریقے سے کرپشن کے چارجز میں، جس طرح سے نیب کے کیسز سے جس طرح سے اپنے آپ کو بری الذمہ کروایا، جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے قانون میں ترامیم کی، جس طریقے سے بریزن نیکڈ طریقے سے انہوں نے جو ہے قانون کو جو ہے مسخ کر کے اپنے آپ کو ان کیسوں سے نکالا، آج وہ مقدمہ بھی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کیا۔ عوام دیکھے گی، انشاءاللہ دیکھے گی کہ جو ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے کیسز کو دفن کر کے بند کیا ہے، قانون کو ترمیم کر کے، اور قانون کو اپنے ذات کے لیے انہوں نے مفاد کے استعمال کیا، مفاد عامہ کی بجائے۔ جو قانون اس حکومت نے 16 مہینے میں بنائے ہیں، ایک بھی مفاد عامہ کے لیے نہیں ہے، ایک بھی پبلک کے بینیفٹ میں نہیں ہے، ایک قانون سازی ایسی نہیں ہے جو عوام الناس کو کوئی فائدہ دیتی ہو۔ انہوں نے ذات کو فائدے پہنچائے ہیں، اپنے جو ہے کرپشن کے کیسز کو انہوں نے بند کیا ہے، انہوں نے 16 ارب کے مقصود چپڑاسی والے کیسز انہوں نے دفن کیے ہیں، بند کیے ہیں، انہوں نے ایسٹس والے کیسز بند کیے ہیں، اور اس جج کو MP1 کی جو ہے ہائیسٹ پوسٹ فیڈرل گورنمنٹ میں دی ہے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو یہ انعام دیا ہے، اور جس نے عمران خان کو سزا دی ہے اس کو اگلے دن ہی لندن پہنچایا ہے، اور وہ ماشاءاللہ سپریمو کے ساتھ ملاقات کرتا ہوا دیکھا گیا ہے، اور وہ اپنی وصولیاں کر رہا ہے۔ تو اگر اس قسم کی جوڈیشل جو ہے یہ ہمارے ڈاکے مارے جاتے ہیں، پاکستان کے عوام کے جیبوں پر مارے جاتے ہیں، تو یہ نہ کوئی قانون جو ہے اس کو کا جواز بنتا ہے، اور انشاءاللہ عدالتیں جو ہے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گی، آئین کی پاسداری کریں گی، اور ہمیں یہی یقین ہے کہ رول آف لا اس ملک میں پریویل کرے گا، اور عوام کو جو ہے جمہور کو اپنا جمہوری حق ملے گا۔ ایک شخص سابقہ وزیر اعظم اگر کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا 30 سال سے میں ان کا آنکھ کا تارا ہوں، اگر وہ کسی اور کے اشارے پر چل کر یہ جو ہے اس طرح کی طوالت کرتا ہے، الیکٹورل پروسیس کو اس طرح سے دفن کرتا ہے جس طرح پہلے کیا گیا، پنجاب کا الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کروایا گیا، KPK کا الیکشن نہیں کروایا گیا، اور سرزمین بے آئین بنایا گیا ہے پاکستان کو، تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے اس طرح سے یہ الیکشن کمیشن کا یہ اعلان کسی انداز سے کسی طور پر بھی آئین کے کسوٹی پر یہ اترتا ہے۔ یہ ہیلے بہانے بند کر دیں۔ یہ اب کہتے ہیں کہ جی ہم یہ 14 اگست تک 14 دسمبر تک یہ پروسیس جو ہے مکمل کر لیں گے، یہ حلقہ بندیاں کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم جو ہے ان کو الیکشن شیڈیول دیں گے جو کہ 56 دن پر محیط ہے، وسط فیبری 2024 سے مارچ 2024 کے درمیان میں الیکشنز ہوں گے۔ تو اس کا کوئی جواز جسٹیفیکیشن آئین میں اس کا نہیں بنتا ہے۔ پھر آئین میں یہ ان کو توسیع آ کے سپریم کورٹ میں لیں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر کے گئے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا انہوں نے اپنی معروضات دی ہیں اور چیف جسٹس صاحب نے کیا ہدایات دی ہیں، لیکن جو جوڈیشل ورڈکٹس ہیں، جوڈیشل ورڈکٹ سپریم کورٹ کے دونوں مرتبہ سپریم کورٹ نے پہلے کہا کہ آپ پر لازم اور واجب ہے کہ 90 دن میں کریں، اگرچہ تھوڑا سا توسیع دی گئی اور 14 مئی کا الیکشنز کا حکم دیا، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی کی درخواست کو خارج کرتے ہوئے بڑا واضح طور پر سپریم کورٹ نے لکھا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین سے ماورا جو اقدامات کیے ہیں یہ آئین کو توڑنے کے مترادف ہے، اور اس لیے انہوں نے پھر اپنا جو ہے حکم کو ریسٹور کیا۔ اب میں توقع کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اپنے اس حکم کی اگرچہ عمل نہیں ہو سکا، لیکن اس کی عمل داری میں توہین عدالت کا ارتکاب جن نے کیا ہے ان کو قرار واقع سزا بھی دے، اور ان کو نااہل کرے تاکہ وہ پھر چور دروازے سے اپنی طاقت کے بل بوتے پر لوٹی ہوئی دولت کے ذریعے وہ پھر پاکستان کے جو ہے حکمرانی میں نہ آ جائیں۔ 16 مہینے میں جو اس ملک کی بربادی کی ہے، کیا وہ دوبارہ چاہتے ہیں انعام کے طور پر وہ آئیں اور پھر لٹو پہلے اس کو صاف کرو سلیٹ کو، اور پھر اس کے بعد
आओ और फिर नए सिरे से जो है अपना आप को जो है मुतमब्बल करके आवाम के वोटों या जिसके भी कंधों पर चढ़ के आए हैं इक़्तिदार में और फिर इस मुल्क को लूटें, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि वो आवाम को फेस भी कर सकते हैं। ज़रा इलेक्शन में जाकर देखें, जमहूर को ज़रा जाकर देखें, जमहूर को इन्होंने मार दिया है। जो बिजली की, जो तेल की, जो गैस की महंगाई कर दी है इन्होंने, जिससे सारे का सारा जो है आपकी जो है अफरात ज़र इस कदर बढ़ गई है कि अब तेल जो है 300 रुपये पर लीटर पे जा रहा है और 310 रुपये पे डॉलर चला गया है। और जो इन्होंने हालत कर दी है 17,000 अरब रुपया, 17,500 अरब रुपया पाकिस्तान को मकरूज करके हमारी 3 नस्लों को ये कर्ज के नीचे दबा के गए हैं, दफन करके गए हैं। अल्लाह इनसे पूछेगा और अवाम पूछेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पटिशन कर रखी है कि ये सीसीआई का जो फैसला हुआ है, ये 2 वो चीफ मिनिस्टर हैं जो अवाम के तर्जमान हैं ही नहीं, जो अवाम के वोटों से चीफ मिनिस्टर नहीं बने हुए। वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करके कैसे कर सकते हैं कि जी नई मर्दमशुमारी के बिना इलेक्शंस नहीं हैं तो नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शंस होने चाहिए। उनको ये अख्तियार ही नहीं था। सो इसलिए इसका भी सुप्रीम कोर्ट अहाता करेगी। और जहाँ तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का है तो वहाँ एक गासिब केयर टेकर हुक्मरान हैं, गासिब हैं। KPK में तो उसने सारी असेंबली डिज़ोल्व कर दी, कैबिनेट डिज़ोल्व कर दी, इसलिए कि सारों की वाबस्तगी सियासी जमातों से थी। 5 इस सियासी जमात के हैं, 4 इस सियासी जमात के हैं, 3 इस सियासी जमात के हैं। इलेक्शन कमीशन को लिखना पड़ा और सारी जो है डिज़ोल्व हो गई। पंजाब में भी इलेक्शन कमीशन ने लिखा है पंजाब हुकूमत को लिखा है कि आप सिर्फ डे टू डे काम कर सकते हो। आपके जो वज़रा और जो इससे मावरा काम कर रही है काबीना, उसका कोई कानून और आइन में जवाज़ नहीं है। और ये ख्वाजा आसिफ के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि केयर टेकर का कितना अख्तियार होता है। वो हुकूमत के बराबर नहीं होते, वो रेगुलर हुकूमत नहीं होती है और ना वो ये काम कर सकते हैं और ना वो 90 दिन से ज़्यादा तजावज़ कर सकते हैं। अगर इन्होंने बदनीयती से PDM ने अपने केसेस से निकलने के लिए राहें हमवार की हैं और 50 करोड़ से ऊपर वाले सारे केसेस को जो है दफन कर दिया है, तो 50 करोड़ से नीचे वाली करप्शन ही नहीं है इनके मुताबिक। और इसके अलावा जो इन्होंने अपने बाकी कवानीन बना के इन्होंने सारे केसेस दफन कर दिए हैं, वो तो खुल जाएंगे। इमरान खान पर क्या असर होता है, क्या असर नहीं होता है, वो इमरान खान का केस आएगा तो उस पर जो है देखा जाएगा। या आपको स्पेसिफिक केस बताएं तो मैं आपको बताऊं कि उस पर क्या होगा।